انہوں نے 1964 میں الیکشنز کا اعلان کیا پریزیڈنشل، اور اپوزیشن پارٹیز نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بہت اصرار کے بعد تیار کیا کہ وہ ایوب خان کا مقابلہ کریں۔ مادر ملت نے ان کا مقابلہ کیا الیکشن میں، وہ الیکشن ہار گئیں، لیکن وہ الیکشن صحیح معنوں میں نہیں ہاریں۔ میری رائے میں وہ ریگنگ یا جھرلو کے ذریعے ہرائی گئیں۔ کہ پاکستان پورے کا پورا مادر ملت کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، تو نتیجہ جو آتا ہے وہ عوام کی توقعات کے خلاف ہے۔ 1958 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ مارشل لاء آیا، فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور تھا۔ اس دور کو بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا۔ تو اس کے حوالے سے جو ایوب نے جنگ جاری کی، وہ کہتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ ہارتی۔ جس انداز سے آرگنائز کرنا چاہیے تھا کسی وار کو، ان کو میرا خیال میں ہمارے جرنیلوں کو اس کا تجربہ نہیں تھا، نہ ہی ان کا حوصلہ تھا۔ ایسی چیز صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہاں تاشقند میں جا کر جو تھوڑی بہت فوقیت حاصل کی تھی اس سے بھی ہاتھ دھو دیے۔ ایوب خان کے دور کا اختتام کچھ اس طرح ہوا کہ پورے ملک میں ان کے خلاف نعرے گونج رہے تھے۔ مسلح افواج کے چیف جنرل یحییٰ خان نے ایک اور مارشل لاء نافذ کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے دستور کے بجائے لیگل فریم ورک آرڈر نافذ کیا اور اس کے تحت انتخابات کروائے۔ یحییٰ خان کا مارشل لاء لگا تو انہوں نے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، سول سوسائٹی کے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے بھی۔ الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی انہوں نے کہ دسمبر 70 میں الیکشن ہوں گے۔ جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں انہوں نے یحییٰ خان کو یہ بتایا کہ رائٹسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گی۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو وہ سب کی توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ یہ رزلٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے اور یحییٰ خان کی رجیم کے لیے بالکل غیر متوقع تھے اور ناقابل قبول بھی تھے۔ چنانچہ یحییٰ کی حکومت نے عوامی لیگ کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا کہ اقتدار ہمیں اب سونپ دیا جائے، ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں۔ یحییٰ رجیم نے شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کر لیا۔ تو 7 مارچ 1972 کو طفیل نے آزادی کی تحریک کا اعلان کر دیا، اور 13 دن کی جنگ میں پاکستان کو 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ مطلب پرست اور غدار قسم کے سیاستدانوں اور جرنیلوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو توڑا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کا المناک واقعہ ہوا۔ آپ یقین جانیے گا کہ اس کا جو میری مسلمان پاکستانی قوم پہ جو اثر ہوا ہے، کئی بندے اس صدمے سے فوت ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان کا دور کچھ یوں ختم ہوا کہ پاکستان کا مشرقی حصہ بنگلہ دیش بن چکا تھا اور ملک کو ایک فوجی ہزیمت برداشت کرنا پڑی تھی۔ اس دور کا خاتمہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا آغاز ثابت ہوا۔ جب انڈیا نے 70s کے مڈل میں یعنی ایٹامک ایکسپلوژن کیا اور سلسلے شروع کیے، تو اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ انڈیا پھر وہی بات نہ کرے جو مشرقی پاکستان میں اس نے کی تھی۔ تو بھٹو صاحب نے اس معاملے میں بڑا بولڈ رویہ اختیار کیا، اور اس میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا یہاں آنا اور بھٹو صاحب سے اپیل کرنا، اور بھٹو کا ان کو سمجھنا کہ ہاں یہ شخص ہے جو لے جا سکتا ہے، اور اس کو امپلائے کرنا اور اس کو پوری آزادی دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس میں الیکشن میں بلا شبہ دھاندلی ہوئی ہے، غالباً اتنی زبردست نہیں ہوئی کہ جس میں جو ڈکٹیٹروں کے زمانے میں ہوتی ہے، یعنی بہت سے علاقوں میں الیکشن صحیح ہوئے لیکن بہت سے علاقوں میں دھاندلی ہوئی۔ اس کے بعد ارلی 70s میں جب نیشنلائزیشن ہوئی بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس کی وجہ سے وہ جو عمل تھا انڈسٹریلائزیشن کا
وہ اس سے متاثر ہوا، اور ہم وہ جو سمپل کنزیومر گڈز انڈسٹریز تھیں جو 50s اور 60s میں بنی تھی، ٹیکسٹائل، شوگر، سیمنٹ، جو لو ویلیو ایڈڈ جنہیں کہتے ہیں، اور ہم اب تیار تھے ہائی ویلیو کی طرف جانے کو، جس کو کیمیکلز، الیکٹرانکس، انجینئرنگ، وہ پروسیس ایک طریقے سے رک گیا۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کی بنیاد پر اقتدار میں آئی اس جماعت نے ملک میں قائم تمام بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے ملک میں کئی ایک نئے منصوبے شروع کیے، جن میں سے اہم ترین ملک کے لیے ایٹمی توانائی اور ایٹمی اسلحے کا حصول تھے۔ بھٹو صاحب کے اس کو تختہ الٹنا یہ بھی میرے خیال میں صحیح نہیں تھا۔ یہ اسی قسم کا کارنامہ تھا جیسے ایوب نے کیا، یا جیسے محترم پرویز مشرف صاحب نے کیا۔ تو یہ جو پاور کا نشہ ہے، اس پر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ قوم تباہ ہو رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، آخر کار بنگلہ دیش بن جائے گا۔ اس دور میں ہم نے اپنا ایٹامک انرجی پروگرام کو بھی آگے بڑھایا، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے انویسٹمنٹس کی بہت میجر پروجیکٹس میں، جس میں تربیلا ڈیم ہے، جس میں آپ کا پورٹ قاسم ہے، پپری مارشلنگ یارڈ وغیرہ، پاکستان سٹیل ملز، بڑے بڑے پروجیکٹس بڑے کامیابی سے ہم نے انہیں کمپلیٹ کیے، اور یہ پروجیکٹس جو تھے دے لیڈ دا بیسس فار فیوچر گروتھ۔ 1977 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر دھاندلی کے الزامات لگے اور ایک تحریک شروع ہو گئی، جس میں عوام کی بھرپور شرکت نے حکومت کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ مذاکرات کی کامیابی کی خبر اتنی تاخیر سے آئی کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء آن پہنچا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اس زمانے کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ افغانستان پر روس کا اٹیک ہے، پھر ملک کے اندر بھٹو کی تخت الٹنے میں جو بہت بڑا کردار اسلامی جماعتوں کا تھا، ان کو مطمئن کرنے کے لیے اسلامائزیشن کا پروسیس ہے، اس کو جاری کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جمہوریت کے حوالے سے وہ جو تجربے کیے گئے کہ پارٹی لیس اور پارٹی ویل، وعدہ کیا کہ جی میں 3 مہینے کے اندر اتنے اندر کے اندر وعدہ الیکشن کو آپ بنا بانگے دھول اعلان کیا، اور بعد میں اسے ہٹ گئے۔ ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا کہ میں 90 دن کے اندر الیکشن کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا میں بطور امپائر کے آیا ہوں، 2 وارنگ فیکشنز کو الگ کیا ہے، اور خانہ جنگی کی کیفیت تھی، اس لیے میں نے آ کے اقتدار سنبھالا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اس پیریڈ میں بھی پھر سے پاکستان کی گروتھ میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس وقت پاکستان جو ہے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن چکا تھا افغان وار میں، جس کی وجہ سے سوویت یونین آگے چل کر پھر جیسے کہتے ہیں ٹوٹ گیا۔ اس میں ہم نے ایک بڑا نمایاں رول ادا کیا، اور ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ اس وقت بہت ملی، اور فارن ایڈ پاکستان کو بہت ملا۔ پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کچھ انٹرسٹنگ پیرولز ہیں، اور جب بھی ایک ٹرانزیشن ہوا ہے فرام اے ملٹری ٹو اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ، تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو کچھ مشکلات پیش آئی۔